اے اللہ کے بندے، تو کچھ بھی نہیں اور نہ تیرا اسلام صحیح ہے۔ اسلام جس پر کہ کلمہ شہادت کی بنیاد ہے، یعنی توحید و رسالت پر، وہ بھی تیرے لیے تمام نہیں ہوا۔ تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، اور تیرے دل میں معبودوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ تیرا وقت کے حاکم اور محلے کے امیر سے ڈرنا معبود ہے۔ تیرا کسب، تیرا نفع، تیری طاقت و قوت، تیرے کان، تیری آنکھیں اور اپنی گرفت پر اعتماد کرنا تیرے معبود بنے ہوئے ہیں۔ تیرا نفع اور نقصان، عطا اور منع کے واسطے مخلوق کی طرف توجہ کرنا تیرا معبود ہے، اور مخلوق میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے دلوں سے ان چیزوں پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اور بظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا محض عادت ہے، اور وہ بھی صرف زبانوں سے یاد کرتے ہیں، نہ کہ دلوں سے۔ جب ان کو اس معاملے میں جانچا جاتا ہے تو بھڑک اٹھتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم ہمیں ایسا کیوں کہتے ہو؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ اس لیے یاد رکھو کہ کل تمام فضیحتیں کھل جائیں گی اور پوشیدہ امور ظاہر ہو جائیں گے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو اپنے دل کے قول کی تائید کر رہا ہے۔ جب تو لا الہ کہتا ہے، بس یہ نفی کلی ہے، یعنی کوئی معبود نہیں، اور الا اللہ اس بات کلی ہے، یعنی اللہ ہی معبود ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ بس جب تیرے دل نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کیا، بس تو اپنے اسبات کلی میں جھوٹا ہو گیا، اور جس پر تو نے بھروسہ کیا وہ تیرا معبود بن گیا۔ ظاہر کا کچھ اعتبار نہیں، دل وہی مومن ہے، وہی موحد ہے، وہی مخلص ہے، وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے، وہی زاہد ہے، وہی صاحب یقین ہے، وہی عارف ہے، اور وہی عامل ہے، اور وہی بادشاہ ہے، باقی سب اس کے لشکر اور پیروں ہیں۔ جب تو لا الہ الا اللہ کہے تو اول اپنے دل سے کہہ، پھر اپنی زبان سے کہہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد کر، نہ کہ اس کے غیر پر۔ اپنے ظاہر کو شریعت کے ساتھ مشغول رکھ، اور اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رکھ۔ خیر و شر کو اپنے ظاہر پر چھوڑ دے، اور اپنے باطن کو خیر و شر کے پیدا کرنے والے کے ساتھ چھوڑ اور مشغول کر۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا وہ اس کا مطیع ہوا، اس کی زبان اس کے حضور میں گونگی بن گئی، اور وہ اس کے نیک بندوں کے سامنے متواضع ہو گیا، اور اس کا غم و حزن اور آنسو بہانا بڑھ گیا، اور اس کا خوف اور خشیہ بڑھ گیا، اور اس کی حیا زیادہ ہو گئی، اور اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت بڑھ گئی، اور جو کچھ معرفت و علم اور حق قرب خداوندی اس کو حاصل ہو چکا تھا، اس کے جاتے رہنے کا اندیشہ اور ڈر بڑھ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی جو کچھ وہ کرے گا اس سے سوال نہیں ہوگا، اور وہ سوال کیے جائیں گے۔ عارف شخص دو نگاہوں کے سامنے مترد رہتا ہے، اور جب وہ اپنی گزشتہ کوتاہی و بے حیائی و نادانی و بے باکی پر نگاہ کرتا ہے تو شرم کے مارے پگھل جاتا ہے، اور مواخذہ کے اندیشہ سے خوف کرتا ہے، اور آئندہ حالت کی طرف دیکھتا ہے کہ آیا کہ مقبول کیا جائے گا یا مردود، اور آیا کہ جو کچھ عطا ہوا ہے وہ چھین لیا جائے گا یا اپنے حال پر باقی رکھا جائے گا، اور آیا کہ قیامت کے دن مسلمانوں کی میت نصیب ہوتی ہے یا کافروں کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا اعرفکم باللہ و اشدکم لہ خوفا، یعنی میں تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ من جملہ عارفین کے شاذ و نادر ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بجائے خوف کے امن نصیب ہوتا ہے، اور جو کچھ علم الہی میں ان کے لیے مقدر ہو چکا ہے ان کو پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے انجام اور وہ انعام جس کے طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے معلوم کر لیتے ہیں، اور جو کچھ ان کے لیے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے ان کا باطن اس کو پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے دل کو اس پر آگاہ کر دیتا ہے اور پوشیدہ رکھنے کی اس کو تاکید کر دیتا ہے، تاکہ نفس کو خبر نہ ہو۔ اس امر کی ابتدا مسلمان ہونا، حکم کو بجا لانا، ممنوعات سے بچنا اور آفتوں پر صبر کرنا ہے، اور اس کی انتہا ما سوا اللہ تعالیٰ سے بے رغبتی کرنا ہے، اور یہ اس کے نزدیک سونا اور مٹی، تعریف اور برائی، دنیا دینا اور نہ دینا، جنت اور جہنم، نعمت اور بلا، امیری اور فقیری، مخلوق کا وجود اور ان کا عدم سب برابر ہو جائیں۔ پھر جب یہ سب اس کے لیے تمام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی سرداری اور ولایت کا شاہی فرمان آ جاتا ہے، اور پھر جو کوئی بھی اس کو دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے نور کے وجہ سے جو اس کا لباس بنا ہوا ہے نفع حاصل کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 9 ذی القعدہ بروز اتوار 545 ہجری کو
یہ خطبہ خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔